حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی نہیں، ویسے ہی اس کے کلام کی مثل بھی کوئی کلام نہیں ہے۔ اس کے اندر دنیا جہاں ہر طرح کے خزانے مخفی ہیں۔ جو جتنا قرآن عظیم سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اندر سے کشادگی عطا کر کے بے بہا خزانے عطا فرماتا ہے۔ یہ پاک کلام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا منشور بھی ہے، دستور ہے۔ اس کی روشنی میں کئی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو پہلی امتوں میں ہوئیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی چیزیں ہوئیں۔ ان میں سے کئی ایسی ہیں جو ہمارے ساتھ احکام کے ساتھ بھی متعلق ہیں، کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں جن کی حکمت سمجھ آتی ہے، اور کئی ایسی بھی ہیں جن کی حکمت ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل تھوڑی۔ اللہ پاک نے جو فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے، ہر لحاظ سے وہ ہمارے لیے بالکل پرفیکٹ اور درست ہے۔ دو تین آیات طیبات قرآن عظیم سے آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھوں گا۔ اللہ پاک کا ارشاد پاک ہے، یہ میں جو ابھی آپ کو پہلی آیت سنانے لگا ہوں، یہ ہے سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم السجدہ کی آیت مبارکہ نمبر ہے 24ویں پارے سے۔ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، لا تسمعوا مت سننا، لہذا القرآن اس قرآن عظیم کو۔ جب ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، تو آپ قرآن عظیم پڑھتے تھے، اللہ پاک کی وحی سے ان لوگوں کو دعوت دیتے تھے، تو بڑے بڑے کافر سرغنے کفار کے وہ بھی جب ضد چھوڑ دیتے تو اللہ پاک کے فضل سے ان کو ایمان نصیب ہو جاتا۔ تو کافروں نے یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا مشن شروع کر دیا، ہر بندے کے کانوں میں بات ڈالی، لا تسمعوا لہذا القرآن، قرآن نہیں سننا، قرآن نہیں سننا، بلکہ والغوا فیہ، اگر تمہارے سامنے کوئی قرآن عظیم کو پڑھ رہا ہو تو اس وقت شور ڈال دینا، لاغویات، الغو کہتے ہیں لاغو، بےہودہ شور شرابہ کرنا شروع ہو جانا، لعلکم تغلبون، تاکہ تم ہی غالب رہو۔ اگر توجہ سے سنو گے تو قرآن اپنا اثر تمہارے اوپر چھوڑے گا، اور جب سنو گے نہیں تو پھر اثر بھی نہیں ہوگا، تم غالب رہو گے۔ یہ کافروں نے ایک مشن شروع کر دیا۔ اب ان کا انداز پتہ کیا ہوتا تھا؟ جب ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو انہوں نے بہانہ بنانا شروع کر دینا کہ جی ہم بھی آئے ہیں نماز پڑھنے، عبادت کرنے۔ یہ آنا شروع ہو گئے، حضور علیہ السلام کے آس پاس گھومتے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے ہوتے تو انہوں نے کیا کرنا؟ اب اس آیت کے ساتھ یہ دوسری آیت ذرا سنیے، یہ ہے سورہ الانفال، آیہ مبارکہ نمبر 36، 35 اور 36 میں اس کا بیان ہے۔ یہ 9واں سپارہ ہے، وہ جو پہلے میں نے سنایا آپ بھائیوں کو وہ 24ویں سپارے میں سورہ حامیم السجدہ، وہاں ان کے مشن کا ذکر ہے کہ اس طریقے سے کرنا، اور یہاں اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ جب یہ آ جاتے ہیں نماز کا بہانہ بنا کے، اپنی عبادت کا بہانہ بنا کے، کیونکہ مکہ پاک میں یہ بھی خانہ کعبہ کے پاس آتے جاتے تھے، جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لانا، آپ نے تلاوت کر رہا ہونا، یا صحابہ کرام کی محفل میں کبھی آپ نے کوئی واعظ فرما رہا ہونا، آیات طیبات سنا رہا ہونا، تو ان لوگوں نے بیچ میں آ جانا اور بہانہ یہ بنانا کہ ہم بھی تو عبادت کر سکتے ہیں، اسی کیوں نہیں آ سکتے خانہ کعبہ، اسی کیوں نہیں اتنے آ سکتے، سارے واسطے سانجا خانہ کعبہ، بلکہ الٹا کہتے تھے یہاں تو حکومت ہی ہماری ہے، تو حکومت ہماری ہونے کی وجہ سے یہ وہاں پہنچ جاتے تھے۔ اور اللہ پاک نے ان کا یہ ذکر کیا، وما کانا، کوئی عبادت نہیں،
عبادت مقصد ہے، جب ایمان ہی نہیں ہے تو عبادت کہاں سے ہوتی؟ ایمان ہی کوئی نہیں تو عبادت کیسے؟ وما کان صلاتہم، کوئی ان کی نماز نہیں تھی، عند البیت، بیت اللہ شریف کے پاس، یہ نماز نماز عبادت کوئی نہیں کرتے تھے، وہ کرتے پھر کیا تھے؟ الا مکاء و تصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں اور تالیاں، سیٹیاں بجانی اور ادھر سے تالیاں بجانی، شور پڑ جاتا جب ادھر ادھر سیٹیاں بج رہی ہوں گی اور بیچ میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن عظیم سے صحابہ کرام کو دیگر کو سمجھا رہے ہیں، انہوں نے آ کے وہاں تالیاں بجانی شروع کر دینی اور سیٹیاں بجانی شروع کر دیں، تو شور ڈال جانا۔ وہ جو محفل ہوتی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان مشن جو تھا، اس کے اندر خلل پیدا کر کے یہ شور شرابہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ ان دونوں آیات کو ملا لیں، اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن پاک نہیں سننا بلکہ شور ڈالو، اور یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ عبادت کے بہانے آتے اور سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے وہاں آ کر۔ اب اس کے ساتھ ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سن لیجیے، قرآن عظیم میں نے کہا نا بندہ غور کرے، یہ بڑی ساری ہماری رہنمائی فرماتا ہے۔ اب اس سے ایک چیز یہ ہمارے سامنے آ گئی کہ سیٹیاں نہیں مارنی چاہیے، تالیاں نہیں بجانی چاہیے۔ ہاں یہ کوئی ڈیوٹی والے ہوتے ہیں رات کے سیکورٹی گارڈ، وہ سیٹی لگا رہے ہوتے ہیں تو ان کا اور مسئلہ ہے، وہ تو ایک خاص مشن کے تحت پہرے داری کے تحت مار رہے ہوتے ہیں، باہر جو سیٹیاں لگاتے ہیں وہ، اور یہ عام طور پر جو سیٹیاں لگاتی ہیں یہ نہیں مارنی چاہیے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ ایک آیہ مبارکہ اس کے ساتھ اور ملا لیں، وَمِنَ النَّاسِ، یہ ہے سورہ لقمان، آیہ مبارکہ نمبر 6، 21واں سپارہ۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ ایسے ہیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں تو اللہ پاک نے قرآن پاک ہی کی تعریف کی ہوئی ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، فرمایا یہ کتاب حکیم کی آیات ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، ہدایت والی ہیں، رحمت والی ہیں احسان ماننے والوں کے لیے، احسان والوں کے لیے۔ آگے پھر بیان ہوا اور ساتھ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، یہ 6 نمبر آئے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان کافروں میں، من یشتری لہو الحدیث، جو خریدتے ہیں لاغو، کھیل تماشا والی باتیں، حدیث کہتے ہیں ناول، یہاں پر جو مراد ہے کہانیاں، اس سے کہانیاں جو ناول ہوتے تھے شہوت پر مبنی، ایک دوسرے کو غلط سوچ پر ابھارنے والی جو کہانیاں ہوتی تھیں یہ وہ خریدتے تھے۔ یہ کافروں کا ایک پورا گروہ تھا جن کا سرگنا تھا حارث بن کلدہ یا نضر بن حارث، نضر بن حارث بن کلدہ، اس طرح کا اس کا نام آتا ہے۔ اس کا کاروبار تھا، یہ بزنس مین تھا، یہ جایا کرتا تھا باہر منڈیوں میں بھی کاروبار کے لیے، دور دراز علاقوں میں، دوسرے ملکوں کے اندر، تو وہاں سے یہ خرید کر لاتا تھا ناول، قصے، کہانیاں اور شہوت پر مبنی گفتگو والی شعر و شاعری، اور وہ پھر یہ لا کر تیار کرواتا تھا ناچنے والیوں کو، جو اس دور پر رقص اور ناچ کرنے والی ایک پیشہ ور عورتیں تھیں، ان کو یہ یاد کرواتا۔ اس نے اپنا ایک بنایا ہوا تھا، ہاتھا کہہ لیں، حویلی ٹائپ کہہ لیں، اس کی اپنی ایک، وہاں یہ کافروں کو بلاتا، کھانا پینا بھی چلتا ناچ گانے کے ساتھ، اور شراب بھی وہاں پر ہوتی۔ ان ناچنے والیوں کو یہ غلط قسم کے اشعار شہوت پر مبنی یہ ان کو یاد کروا کے ان سے وہ طرز کے ساتھ پڑھواتا گنواتا، جس کو گانا بھی کہہ سکتے ہیں گانے کے انداز میں، اور یہ ایسے کر کے سارے کافر بیٹھے ہو رہے، اس انداز میں یہ وہ محفل لگاتا تھا، اور اس پروگرام کرنے سے پہلے یہ اپنے چیلوں کو بھیجا کرتا تھا مکہ پاک کی گلیوں میں کہ جاؤ لوگوں کو دعوت دو۔ دعوت کے اندر 2 الفاظ اس کے مین ہوتے تھے، جاؤ لوگوں کو دعوت دو کہ تمہیں ایک کلام وہ سنا رہے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، ایک تمہیں وہ سناتے ہیں، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ اس کا انداز یہ تھا کہ اس کے اندر نہ کوئی مزہ ہے، نہ اس کے اندر کوئی سرور ہے، نہ اس کے اندر کوئی اس طرح کی شہوت والی کوئی چیزیں ہیں، قرآن عظیم کا نام لے ذکر کا ذکر، اور ادھر آؤ میں بھی تمہیں سناتا ہوں اس کے مقابلے میں، دیکھو میں کیسا اہتمام کر رہا ہوں۔ یہ ایسی محفل لگا کے قرآن عظیم کے مقابلے میں
یہ وہ ناچ گانے کی اور شراب کباب کی یہ محفل رات کو لگاتا تھا اور اس میں یہ سارا کام کرتا۔ اللہ پاک نے تب یہ آیت نازل فرمائی تھی، وَمِنَ النَّاسِ، میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، من یشتری، جو خریدتے ہیں، لہو الحدیث، کھیل تماشا کا سارا سامان اور ایسی گفتگو والی باتیں۔ کیوں؟ وہ کیوں خریدتے ہیں یہ؟ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ یہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے، اللہ کے راستے سے روک سکے، بغیر علم، خود جہالت پر مبنی ان کا نظریہ عقیدہ، اور دوسروں کو بھی بغیر علم کے گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور سمجھتے ہیں اس کو ایک ٹھٹھا مذاق، ہزوا۔ اللہ پاک نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، میں نے ان کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر دیا ہوا ہے۔ اب میں نے آپ بھائیوں کو یہ تقریباً 3-4 آیات سنا دی ہیں 3 مقام سے، تینوں پر ذرا رزلٹ سنیے گا۔ پہلی آیت، اللہ پاک نے فرمایا جب کافروں نے کہا کہ قرآن مت سنو بلکہ شور ڈالو، اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ پاک فرماتا ہے میں ان کافروں کو شدید عذاب کے اندر مبتلا کروں گا، سخت عذاب کے اندر ڈالوں گا ان کو۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ، انتہائی بری سزا ان کو دی جائے گی، الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اس عمل کی وجہ سے جو یہ میرے پاک کلام کے مقابلے میں کرنے لگ گئے ہیں۔ قرآن کو نہ سنو، شور ڈالو، یہ کیسا نظریہ تھا ان کافروں کا؟ قرآن سے دور کر رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا میرے پیارے بھائیوں، جو بندہ قرآن عظیم کے ساتھ جڑے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ یہ اگلے دن میں نے ایک کافر عیسائی جو پرانے دور کا سائنسدان تھا، اس کا میں نے ایک پوری ہسٹری تھوڑی سی پڑھی، اس میں وہ سرچ کر رہا تھا قرآن عظیم کو جھوٹا کہنے پر، کہ میں نے قرآن عظیم کو جھوٹا قرار دینا ہے، اس پر وہ سائنسدان وہ سرچ کر رہا تھا۔ وہ پڑھتا گیا سرچ کرتا گیا مختلف ادوار، اور اس نے جدید ٹیکنالوجی کو بھی استعمال کیا، اس کے ورقوں پر بھی، الفاظ پر بھی، حروف پر بھی اس نے سرچ کی، جو جو اس کے پاس ذرائع اور آلے تھے وہ سارے اس نے لگائے، اور تقریباً 8-9 سال اس نے یہ محنت کی ہے یہ کہنے کے لیے میں قرآن کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ آخر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان نصیب فرما دیا۔ وہ جتنا قریب گیا اس کی سرچ کرنے پر، اتنا اس کو اس نے مجبور کیا کہ مجھے اور پڑھو، مجھے اور پڑھو، غور کرو میرے اوپر۔ وہ جیسے جیسے غور کرتا گیا ویسے ویسے وہ اور قریب ہوا۔ آخر یہ ہوا کہ اس کے اندر جو ضد تھی، انا تھی، وہ ختم ہوئی، اللہ پاک نے اس کو ایمان نصیب فرمایا۔ تو اس سے پھر بعد میں انٹرویو پر کسی نے پوچھا بھی تیرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے شروع سے آخر تک قرآن عظیم کو پڑھا، میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ میں کسی طرح یہ ثابت کروں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ اپنا لکھا ہوا ہے، لیکن میں نے غور کیا کہ اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات تو زیادہ کرتے ہی کوئی نہیں۔ اگر یہ کسی بھی انسان کا کلام ہوتا یا ان کا اپنا بنایا ہوا ہوتا تو وہ اپنے دکھ اور درد بار بار ذکر کرتے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ کافر میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ میں نے اگر بندہ اپنی ہسٹری پر کتاب لکھے، وہ لکھتا ہے کہ میری آپ بیتی یہ ہے، کافروں نے میرے ساتھ یہ کیا، میں وہاں گیا تو انہوں نے یہ کیا، میرے صحابہ کے ساتھ یہ کیا ہے، میری گھر والوں کے ساتھ، آل کے ساتھ، میرے گھرانے کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے سارا قرآن پاک دیکھا، باقی ساری جگہ ہر جگہ اپنے مقام پر، لیکن ایک پوائنٹ پر میرا دماغ رک گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی آپ بیتی یا اپنی پریشانیاں تو بیچ میں سناتے ہی کوئی نہیں۔ اور میں نے پھر اور کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت شان پر ظاہری آیات وہ ویسی نہیں ہے جیسی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان پر آئی ہوئی ہیں۔ تو کہتا ہے میں اس پوائنٹ پر بھی رک گیا کہ اگر یہ ان کا اپنا کلام ہوتا بنایا ہوا تو یہ اپنے سے پہلے نبی کی اتنی تعریفیں کیوں کرتے؟ اور وہ نبی جس کو ماننے والے عیسائی ہیں تو وہ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں، عیسائیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے کلام کے اندر، یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تب کہتے ہیں جا کے مجھے سمجھ آئی۔ اور ایک اور پوائنٹ پر وہ کہتا ہے کہ میں نے غور کیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اور ان کا واقعہ وہ ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ اس کے اندر ذکر کیا گیا۔ کہتا ہے مجھے غور فکر کے بعد یہ توفیق نصیب ہوئی کہ میں دل سے کہہ دوں کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے،
کیونکہ میں پرانے نئے ہر طرح کے انسان کے لکھے ہوئے کلام کو جانتا ہوں، وہ جیسے لکھتے ہیں اس کے اندر ویسی کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی ایک لفظ اور آیت موجود نہیں ہے، اس کو اللہ پاک نے ایمان نصیب فرمایا۔ یہ پاک کلام ہے، اور اللہ پاک دیکھ لیں کیا فرمایا، کافر یہ کہتے تھے قرآن مت سنو، پڑھو بھی مت، اس کے قریب مت جاؤ، اور پہلی آیت پر اللہ پاک نے فرمایا میں نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر دیا، دوسری آیت میں نے ابھی آپ کو پہلے سنائی، ذلت والا عذاب تیار کر دیا ان کافروں کے لیے۔ اور جو الانفال جہاں پر یہ سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے، وہاں اللہ پاک نے فرمایا فَسَيُنْفِقُونَهَا، ایک اور آیت بڑی ہی اہم، بلکہ پہلے میں آپ کو فَذُوقُوا الْعَذَابَ، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جو سیٹیاں مار مار کے شور ڈالتے ہیں میرے پاک کلام اور میرے پاک نبی کی تعلیم کے اندر، فرمایا میں نے ان کے لیے کہہ دیا ہوا ہے کہ ان کو عذاب دوں گا، ایسا عذاب بما کانوا تکفرون، ذلت والا عذاب ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ اور یہاں ایک بڑی ہی مشن والی آیت جو میرے اس موضوع کے ساتھ آخری بات کے ساتھ جڑتی ہے، ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، فرمایا اے ایمان والو سن لو، یہ کافر اپنا مال خرچ کرتے رہیں گے، یہ کافر مال خرچ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ ابھی میں نے آپ کو سنایا کہ وہ کافر باہر ممالک سے وہ ناول خرید کر لاتا تھا، ناچ گانے کرواتا تھا قرآن کی تعلیم کو روکنے کے لیے، اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ کافر ينفقون اموالهم، یہ خرچ کرتے بھی ہیں، کرتے رہیں گے، لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ یہ میرے راستے سے روکیں گے تمہیں اپنے مال لگا لگا کر، اور فَسَيُنْفِقُونَهَا، ان قریب یہ اور بھی لگائیں گے پیسہ، اس دور والے بھی لگا رہے تھے، فرمایا آگے جو بعد میں آنے والے کافر یہ بھی پیسہ لگاتے رہیں گے تاکہ اللہ کے راستے سے روک سکے، میرے راستے سے تمہیں گمراہ کریں، لیکن ثم تکون علیہم حسرہ، رزلٹ یہ نکلے گا کہ یہ سارے کے سارے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، افسوس ان کو بڑا ہوگا، کیونکہ یہ اسلام کو مغلوب نہیں کر سکتے، اسلام کو روک نہیں سکتے، اسلام کی تعلیمات کو پیچھے نہیں ہٹا سکیں گے، پھر یہ روئیں گے، پیٹیں گے، چلائیں گے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھاڑیں گے، ثم یغلبون، ہوگا رزلٹ یہ نکلے گا، آخر پہ غالب اسلام آ کے رہے گا، والذین کفروا، اور یہ جو کافر لوگ ہیں، الی جہنم یحشرون، ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور آیہ مبارکہ ذرا سن لیجیے، یہ ہے سورہ الفرقان، 19ویں پارے کا پہلا رکوع، یہ حشر کے دن کی بات ہونے لگی ہے کہ جب یہ کافر دنیا میں اپنا مال لگا 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 کے چاہ رہے ہوں گے کہ اسلام کو روک دیں، لیکن اسلام رکے گا نہیں، اسلام چلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، پھولتا رہے گا، تو حشر والے دن پھر یہ ہوگا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، حشر والے دن یہ ظالم اور ان کے سرغنے اور یہ اپنی انگلیاں چبائیں گے، منہ میں ڈالیں گے، چکی کاٹنا، چک کاٹنا، غصے میں خود اتنی محنت کی ان خبیثوں نے، یہ کہیں گے اپنے آپ کو کہ ہم اتنا سب کچھ داؤ لگا دیا اسلام کو روکنے کے لیے، لیکن یہ روکا نہیں، تو اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے یہ ظالم، یقول، اور الٹا جب دیکھیں گے نا کہ ہمارا حشر تو یہ جہنم کی طرف ہونے والا ہے، تو تب یہ کہیں گے یا لیتنی، ہائے کاش، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش ہم نے بھی اس پاک رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا، کاش ہم نے بھی یہ کر لیا ہوتا، یا ویلتا، ہائے، یہ انتہائی افسردگی والے الفاظ ہیں، رو رو کے ہوئے لیتنی، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ وہ فلاں کافر میرا دوست نہ ہوتا، اس کافر کی وجہ سے میں بھی گمراہ ہو گیا، اس کافر کی وجہ سے میں حق کو قبول نہ کر سکا، کاش کہ وہ نہ دوست ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے گمراہ کر دیا اس نصیحت سے، حالانکہ اذ جاءنی، یہ میرے پاس بھی آ چکی تھی، اس کا پیغام آ گیا، نصیحت آ چکی، پھر بھی نہ مانا،
وقان الشیطان للانسان خذولا، انسان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے اور وہ اس کو رسوا کرنے کے اوپر فل بٹا فل تلا ہوا ہے، کئیوں کو کر چکا، کئیوں کو کر رہا ہے اور کئیوں کو کرتا رہے گا۔ یہ قرآن عظیم کی 5-6 آیات طیبات میرے پیارے بھائیوں جگہ جگہ سے میں نے آپ کو سنائی ہیں، صرف کافروں کے مشن پر۔ ابھی اس کے آگے میں نے مسلمانوں کا انداز آپ کو نہیں سنایا وقت کی مناسبت سے، اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ کافر قرآن پاک سے دور کرتے ہیں اس کے ذریعے، ناچ گانے کے ذریعے، شراب کے ذریعے۔ یہ قرآن پاک میں لکھا ہے، میں نے ابھی آپ کو سارا سنا دیا۔ قرآن پاک سے دور کرتے ہیں ناچ کے ذریعے، شراب کے ذریعے، ڈانس کے ذریعے، ناچنے والیوں کے ذریعے، ناچ گانا کرنے والیوں کے ذریعے، اور بری بےہودہ قسم کی محفلیں، پروگرام اور ایونٹس جو یہ کرتے ہیں، گند جن کے اندر ہوتا ہے، مرد عورتیں مل ملا کر یہ غلط چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں اور بے حیائی کو عام کرتے ہیں۔ یہ کافر لوگ جن کا ایک پورا مشن ہے، جس میں یہودی، عیسائی، ہندو، کافر یہ سارے فل بٹا فل تلے ہوئے ہیں، ان کی اپنی عیاشی اپنی جگہ، کاروبار ان کا اپنی جگہ، لیکن ان کے سارے مشنوں کے اندر ایک یہ چیز بالکل مترادف مشترک ہے، سب میں یہ پائی جاتی ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں جتنی عام ہوں گی اتنا ہی مسلمان ان کے اندر مبتلا ہو کے قرآن عظیم سے دور ہو جائیں گے، قرآن عظیم سے دور ہو جائیں گے، اور اس قرآن عظیم سے دور کرنے کے لیے یہ سارے پروگرام چل رہے ہیں۔ اب ایک لمحے کے لیے آپ اور میں اپنے اوپر آ جائیں واپس۔ کافروں نے یہ جو مشن سٹارٹ کیا، یہ اس میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ یہ غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ میرا قرآن اسلام غالب رہے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی حد تک سوچوں کہ میرے اوپر ان کے اس مشن کا اثر، کافروں کے ان مشن کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ہر بندہ اپنے اوپر سوچ لے، اپنے گھر پر سوچے، میرے گھر کے اندر قرآن عظیم کتنا پڑھا جاتا ہے؟ 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، ہر بندہ سوچے خود کتنا پڑھتا ہے، بیوی کو کتنا پڑھاتا ہے، اپنی بچی کو، بچے کو، بیٹے کو، بیٹیوں کو گھر کے اندر کتنا پڑھاتا ہے۔ قرآن عظیم ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کا اہتمام کتنا کرواتا ہے۔ جدید تعلیم سے میں نہیں روک رہا ہوں کہ اسکول نہ پڑھاؤ، یہ نہ، میں اس کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، ہونا چاہیے، لازمی سب کچھ کرے، لیکن جو کافروں کا مشن تھا قرآن عظیم سے دور کرنے کا، اس پر ہم غور کر رہے ہیں ایک لمحے کے لیے۔ کافر تو کامیاب ہو رہا ہے، اگرچہ رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ پچھتائے گا، کامیاب ہونے والے مومن مسلمان اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرما دے گا۔ اس پر میرے بھائیوں کام کریں ہم سارے مل کر۔ ہم لوگوں نے ایک بڑا عجیب سا ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر ایک وہم یا گمان پیدا کر لیا ہے کہ شاید یہ دین کا کام کرنا یہ مولویوں کا کام ہے، یہ کوئی مولوی کریں گے، علماء کریں گے۔ یہ بہت خطرناک قسم کی سوچ تھی جو ہمارے اندر پھیلا دی گئی۔ ایسا نہیں ہے، پورا قرآن عظیم یہ بار بار ہمیں تعلیم دیتا ہے، تم سب امر بالمعروف کرو، نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو۔ ناچ گانا یہ ہمارے لیے زہر ہے، زہر، ہماری نسلوں کو، ہماری عزتوں کو برباد کیے جا رہا ہے۔ گھروں کے اندر ٹی وی، فلم، ڈرامے یہ عام ہو گئے ہیں، اور شادی بیاہوں کے اندر یہ لڑکے لڑکیاں، والد اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر، والد اپنی بہو کے ساتھ مل کر یہ تیل مہندی اور مختلف پروگراموں کے نام کے ساتھ یہ محفلیں لگا لگا کے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو۔ خود دادا، والد، ماں، بہن یہ رل کے مل کے اکٹھے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، اور دیگر ادھر ادھر سے گانے والوں کو بلا کر اپنی شادیوں پر گانے چلوا کر، شادی مہندی وغیرہ کے پروگراموں میں بھی، گھروں کے اندر بھی، موبائلوں کے اندر بھی، ہر طرح کی یہ وہ بےہودگی ہے جو کافروں نے پورے مشن سے سٹارٹ کی ہے، اور ان کا یہ مشن میں نے آپ کو قرآن عظیم سے سنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا تب بھی وہ مال خرچ کر رہے تھے ان برائیوں پر اور کرتے رہیں گے، ان کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے، کیونکہ وہ اسلام کے مخالف چل رہے ہیں۔
لیکن ہم کہاں پر کھڑے ہیں؟ ہم اس پر سوچیں. یہ موبائل ہے، اس کے اندر لپسنگ ہوتی ہے، مسلمان کر رہے ہیں، لڑکیاں کر رہی ہیں مسلمانوں کی، بے حیائی کے ساتھ گانا کوئی چلا ہوا ہے، خود بول کر اپنی آئی ڈی پر اس کو چلا رہی ہیں. جب تک وہ گانا چلتا رہے گا، شیئر ہوتا رہے گا، پھیلتا رہے گا، مسلسل گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ، گناہ ہی گناہ. جو جو اس کو دیکھیں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سارے گناہ کے اندر مبتلا. ساروں کا گناہ اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو پہلے نمبر پر شیئر کیا تھا. بنانے والوں کو گناہ، ناچنے والیاں، ڈرامے کرنے والیاں، فلمیں، ڈرامے، یہ سارا ان خبیثوں کا مشن تھا، کافروں کا، جو مسلمانوں کے اندر گسیڑا گیا. اور مسلمان اس کو آج اپنے لیے فخر کے طور پر معاذ اللہ وہ مشہور کر رہے ہیں. یہاں میں آپ کو ایک اور ضمنی بات بھی عرض کر دوں. ایک بندہ گانے گاتا ہے، ڈرامے بناتا ہے، فلمیں بناتا ہے، اس میں لڑکے لڑکیاں ان ساروں کو ملا کر مکس کر کے اسلام کے خلاف ہر کام جو ہوتا ہے وہ اس میں کیا جا رہا ہوتا ہے. اور جب وہ گانا مشہور ہو جاتا ہے، گانے والا مشہور ہو جاتا ہے، فلم چل گئی، فلم پر ویوز بڑے آ گئے جی، لوگوں نے اس کو بڑی داد دے دی. یہاں ایک انتہائی 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 گناہ والا کام وہ اب اس کے بعد کیا جاتا ہے. میں بڑا جملہ نہیں بولتا، میں اس پر فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، بڑا فتویٰ. لیکن کیا ہوتا کیا ہے؟ کہندے یار تو بڑا، یار تیرا ڈرامہ بڑا فیمس ہو گیا. کہندے الحمدللہ. کیا کہندے؟ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ تیرے بڑے ویوز آئے یار. وہ اللہ کی کرم نوازی، شکر ہو گیا یار، یہ اللہ نے مہربانی کر دی جی. معاذ اللہ ایسے جملے بولے جا رہے ہیں. وہ ایک بندے کو کہا گیا کہ تیرا بڑا ڈرامہ چڑھ گیا جی. اس نے کہا واسی اللہ کی نظر رحمت ہوگی میرے اوپر. ایسا دباؤ پھر گیا ہے بےہودگی پھیلانے والے خبیثوں کا. گناہ کر پر اللہ، گناہ کر کے اللہ کا شکر کریں گے، گندے کام کر کے، حرام کام کر کے، ماں بہنوں کو ننگا کر کے اور ان کو غلط مردوں کے ساتھ اجاڑ کر پھیلا کر کے اللہ کا شکر ہے. یہ مسلمان معاشرے کے اندر ہو رہا ہے. قوانین بنے ہوئے ہیں کہ جو بے حیائی پھیلائے گا اس کے خلاف سازش ہوگی، اس کے خلاف جناب ایکٹ چلیں گے، اس کے خلاف آئین کاروائی کرے گا. اور یہ خود ان کو لائسنس جاری کر کے اس کے اوپر اس طرح کے پروگرام کروائے جا رہے ہیں. یہ قرآن عظیم دیکھیے، جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر ہمیں ہر لمحے قرآن عظیم کے پیچھے چلنا ہوگا. یہ میں آپ کو ایک آیت سنانے لگا ہوں. جب یہ کافر یہ اس طرح کے بےہودہ لوگ کہتے ہیں نا الحمدللہ جیسی کامیاب ہو گئے برائی پھیلانے پر معاذ اللہ. یہ سورہ الاعراف میں نے کھولی آپ کے سامنے، الاعراف کی آیہ مبارکہ نمبر 28. فرمایا قل، جب کوئی اس طرح کی بے حیائی کے بعد کہے، بےہودگی کے بعد کہے کہ جناب ماشاءاللہ الحمدللہ تو ہمیں بڑی کامیابی مل گئی، اللہ نے ایسا کر دیا ہمارے ساتھ، تو قل آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ ہرگز بےہودگی کی اور بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. کس نے کہہ دیا کہ جناب اس پر بھی شکر کرو؟ توبہ کرنے کی بجائے، رونے کی بجائے، پیٹنے کی بجائے، شرمندگی کی بجائے اس پر فخر کیا جا رہا ہوتا ہے. جناب بڑا، جناب بڑے چڑھ گئے جی. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر ایسے جملے بولو گے جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ اللہ پاک فرما رہا ہے. تو اس پر غور کریں. آج کل ہمارے جوان بھی کئی نظر آتے ہیں اس طرح. ہمیں چاہیے اپنے گھروں کے اندر بھی ان چیزوں کو ختم کروائیں، قرآن عظیم کو عام کریں، قرآن عظیم کی تلاوت کو عام کریں، آقا پاک کی محبت کو عام کریں. انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گی، قبر حشر کے اندر بھی ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے اسلام پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.